انسانی عقل اور انسانی سمجھ کے عین مطابق فرمایا تنازعتم فی شیء، کسی معاملے میں اگر کوئی تنازع پیش آتا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس معاملے کو آپ ایک دم پلٹاؤ واپس اللہ کی جانب اور اللہ کے رسول کی جانب، اور بڑی کڑی شرط لگائی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا کامل ایمان ہے تو مسئلہ حل ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی دیانت دارانہ طور پر اگر تم معاملے کو لے جاؤ گے پیچھے تو تمہیں حل مل جائے گا۔ چنانچہ دین اسلام کی بڑی خصوصیت ہے اور اہم خصوصیت، وہ خصوصیت کیا ہے کہ دین اسلام کے جتنے بھی فرق ہیں، فرق اسلامیہ جتنے بھی ہیں، ان کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ حل کرنے کا بالکل آسان ترین نسخہ یہ ہے کہ پیچھے چلے جائیں، پیچھے جائیں گے تو اکائی پر جمع ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، پھر اللہ کے رسول پر سارے مسلمان متفق ہیں، پھر اللہ کے رسول کی دی ہوئی کتاب پر سارے متفق ہیں، تو یہ اتفاقات ہیں اہل ایمان کے، اس پر انحصار ہو جائے، ٹرسٹ اور اعتماد ہو جائے تو معاملات ہی ختم ہیں، جھگڑے ہی ختم ہیں، جو یہ کہیں وہ مان لیا جائے۔ اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی احادیث محفوظ طریقے سے امت کے پاس موجود ہیں، اس کے بعد کے جو اختلافات ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، اس لیے فرمایا ہے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اب براہ راست کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ کی اطاعت شروع کر دوں، ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے، اللہ کی مراد کیا ہے، وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول تک پہنچا جائے، وگرنہ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و کیفیات سے ہم واقف، نہ ہی ہمیں ان کی مراد کا پتہ۔ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھیں، کیسے پڑھیں کوئی معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتموا الحج، حج ادا کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، جہاد کرو، جہاد کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم معلوم نہیں۔ اس کی کیفیت تبھی پتہ چل سکتی ہے کہ ان کا مقرر شدہ ایک ایسا فرستادہ اور ایک ایسا رسول ہونا چاہیے کہ جو آ کر بتلائے کہ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں، ان کی طرف سے آیا ہوا ہوں، اور میرے ساتھ براہ راست تعلق ہے اللہ کا، مجھے بھیجتے ہیں، مجھے پیغام بھیجتے ہیں اور میں آگے پہنچاتا ہوں۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بالکل یہی ہے کہ وہ معصوم ہیں، اور ان کے معصوم ہونے کا لازمی عقیدہ رکھنا اہل ایمان کے لیے اس لیے ضروری فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کا اگر عقیدہ نہ ہو تو پھر دین اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام تبھی دین اسلام سچا مذہب تسلیم کیا جائے گا کہ اس کو لانے والی جو شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ معصوم ہیں۔ چنانچہ ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کا، وہ اللہ کے رسول کا ہماری طرف پہنچتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، دوسرا کام تمہارا یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرنے میں یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے کسی کو نہیں کہا بھئی میری بات مانو، فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی حکم ارشاد نہیں فرماتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی وحی نہ آئی ہوتی، کوئی سوال کر لیتا، آپ فرماتے صبر کر لو جب تک اس کا امر نہ آ جائے۔ چنانچہ جب امر آ جاتا، آیت آ جاتی، حکم آ جاتا، پھر ارشاد فرماتے کہ اس کا یہ حل ہے۔ بہت سارے مواقع ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کہ آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کے دوران پوچھ لیا کہ حضرت جی یہاں دل کر رہا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں مقام ابراہیم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، اس لیے خاموش کہ ابھی تک وحی آئی نہیں۔ اگر میں کہتا ہوں نہیں تو ممکن ہے اللہ فرما دیں پڑھ لو، اور اگر میں کہتا ہوں پڑھو
تو اللہ نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے منع کر دیں تو کریں کیا؟ ابھی خاموش ہیں کہ جبریل وحی لے کر آئے اور فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم پر دو گانا پڑھ لی جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ اولی الامر میں معاملہ آ کر تھوڑا سا اڑ جاتا ہے کہ جس میں امت تذبذب اور امت ایک قسم کی شش و پنج کی شکار ہو جاتی ہے کہ کیا کریں، اولی الامر ہیں کون؟ تو یاد رکھیے اولی الامر میں وہ تمام حکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے اور ان کی معرفت رکھنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے اور ان کی معرفت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب اللہ کا حکم اس لیے ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اس لیے ضروری ہے کہ حضور اللہ کی منشا کو جانتے ہیں، اور جو اولی الامر ہیں ان کی بات اس لیے مانی جائے گی کہ وہ ان دونوں کی منشا کو جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کو جانتے ہیں۔ لہٰذا لا محالہ طور پر کوئی زیادہ جھگڑے کی بات ہی نہیں، لا محالہ طور پر اسی کی اطاعت کی جائے گی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کو جانتے ہیں، ان کی تعلیمات کو جانتے ہیں۔ تو ایک لازمی نتیجہ تو یہ نکل آیا کہ غیر مسلم کی اطاعت درست نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کو نہیں جانتے۔ اور ایسے ہی وہ حکام اور وہ ولات اور وہ بڑے کہ جن کے پاس اللہ کے رسول اور قرآن اور حدیث کا علم نہیں، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس سے کون مراد ہو جائیں گے؟ پھر وہ لوگ، وہ فقہا، وہ محدثین، وہ مفسرین جو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں اور اس رابطے میں ہیں۔ اور پھر فرمایا اس میں صرف وہی نہیں بلکہ والدین بھی شامل ہیں، مرشد بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کو پہچاننے والے، قرآن و سنت کو پہچاننے والے، وہ سارے درجہ بدرجہ اس میں شامل ہیں۔ فرمایا ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ ایک یوں سمجھ لیں اصول ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی معصیت خالق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو، اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں بادشاہ نے، ہمارے حکام نے، ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے یہ کہا ہم مان لیں۔ معذرت ان سے معذرت کی جائے گی، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اور قید لگائی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جس جگہ میں تنازع ہو تو آسان حل یہ ہے فردوہ الی اللہ والرسول، اس معاملے کو اللہ اور رسول پر پیش کیا جائے۔ اللہ پر پیش کرنے کا مطلب قرآن پر پیش کر لیا جائے، رسول پر پیش کرنے کا مطلب حدیث پر پیش کر لیا جائے، اور اللہ کے رسول سے حل طلب کر لیا جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ بہت ہی بہتر ہے، واحسن تأویلا، بہترین حل ہے، بہترین حل یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیاوی تمام امور میں اپنی اطاعت نبی کے طریقے پر اور حکام کی اطاعت نبی کے طریقے پر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله